اگر آپ نے رمضان کی شاپنگ ویرائٹی سپر بازار سے نہیں کی تو سمجھو گھاٹے میں رہ گئے۔ ویرائٹی سپر بازار میں 40 سے زیادہ کھجور کی ویرائٹی، فروزن آئٹم، ڈیزرٹ، ساسیجز، جوس اینڈ کرش، یہ سبھی آپ کو ملیں گے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر۔ اور سب سے اہم روح افزا 175 روپے کی جگہ ماتر 145 روپے میں اویلیبل ہے۔ تو رمضان کی شاپنگ کا مزہ لیجئے ایٹ ویرائٹی سپر بازار، جن کی بھیونڈی میں 3 برانچز ہے، منڈئی، کھڑک روڈ اور 3 بتی پر۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے رمضان اسپیشل میں آپ سبھی کا استقبال۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے تعلق سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا اور پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ پھر اللہ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو۔ پھر 50,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے جنات کو دنیا میں بھیجا، لیکن جنات نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرے خلیفہ ہوگی۔ فرشتے کیونکہ جنات کے حالت سے واقف تھے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کو باری باری زمین پر بھیجا کہ جا کر زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر آؤ، میں نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے۔ جب یہ فرشتے باری باری زمین پر آئے تب زمین نے مٹی لینے سے انکار کر دیا۔ زمین نے ان فرشتوں کو اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، جس سے ایسے انسان کو پیدا کیا جائے گا جو جہنم میں جلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جا کر مٹی لے آؤ۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو زمین نے ان کو بھی رو کر فریاد کی اور اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا، اسرائیل، جب زمین نے تم سے رو کر فریاد کی کہ یہاں تک میرا واسطہ دیا تو تمہیں زمین پر رحم نہیں آیا؟ انہوں نے کہا، یا اللہ، میرے لیے تیرے حکم سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، اس لیے میں مٹی لے کر آ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے اسرائیل، آج کے بعد تم انسانوں کی روح قبض کرو گے، یہ ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال تک غم کی بارش کی اور 1 سال تک خوشی اور راحت کی بارش برسائی، اور اس میں انسانوں کو یہ سبق دیا کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ کہ غم کی رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، خوشی ضرور آئے گی۔ 42 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بجنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا تھا، ابلیس آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس آ کر چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ابلیس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا، پیارے جبریل، آدم کے پتلے سے جا کر اس تھوکی ہوئی جگہ کو اکھاڑ لو۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کی مٹی کو اتارا اور اس جگہ پر آج ہماری ناف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا فرمایا، اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے وہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطانوں کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو اللہ نے کہا، جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اسے سجدہ کرنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے دنیا کے تمام علم عطا کر دیا، وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈل چکی تو اللہ نے کہا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے منع کر دیا اور کہنے لگا، میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا، دفع ہو جا۔ فرمایا، تجھے شایع نہیں کہ تو یہاں غرور کرے، تو ذلیل ہے، بس تو نکل جا۔ جب اللہ نے یہ کہا نکل جا جنت سے تو ابلیس ڈر گیا
کہ कहीं अल्लाह नाफरमानी की सज़ा में मुझे फ़ना न कर दे। तो वो मिन्नतें करने लगा, या अल्लाह मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे। अल्लाह ने कहा, जा तुझे दे दी मोहलत। जैसे ही अल्लाह पाक ने मोहलत दे दी तो गारंटी मिल गई कि अल्लाह अपना वादे का पक्का है। अब मोहलत मिल गई है तो सज़ा नहीं देगा। तो इब्लीस ने अल्लाह पर बहतान लगाना शुरू कर दिया कि तूने मुझे गुमराह किया है, अब मैं भी तेरे बंदों को क़यामत तक गुमराह करता रहूँगा। जब शैतान ने अल्लाह पाक को चैलेंज किया तो अल्लाह ने जवाब में कहा, ए मरदूद, ज़रा मेरी भी बात सुन। मेरे बंदे मौत तक जितने गुनाह करते रहेंगे, जितनी नाफरमानियाँ करते रहेंगे, लेकिन जब जब सच्ची तौबा करेंगे मैं उनको माफ़ करता रहूँगा। बस यही वो झगड़ा है जो शैतान और इंसान के दरमियान अब तक कायम है और क़यामत तक रहेगा। शैतान का काम इंसान को गुमराह करना, इंसान का काम अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे सच्चे दिल के साथ। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब इंतखाब आपको करना है। क्या आपको इब्लीस की फ़ौज का सिपाही बनना है या रहमान की फ़ौज का सिपाही? गलतियां सबसे होती है, इंसान गलती का पुतला है, मगर जो गलती पर डट जाए वो शैतान, जो गलती करके अल्लाह पाक से तौबा करे वो है इंसान, और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।